بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں ہم نے یہ جملہ بارہا پڑھا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا، اور اس وقت ہمیں عملاً یہ چیز پاکستان میں اپنے ملک میں نظر آ رہی ہے کہ ہمارا وطن جل رہا ہے، ہمارا وطن تباہی اور بربادی کی طرف اور زوال کا شکار ہے، جبکہ ہمارے ناجائز حکمران، جائز بھی نہیں ناجائز حکمران چین کی بانسری بجا رہے ہیں، بلکہ چین کی بانسری کے ساتھ ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان کس حالت میں ہے اور کس قدر وہ زخمی ہے. ہمارے جوان، ہمارے سپاہی، ہمارے افسر ہر روز شہید ہو رہے ہیں، ہر روز دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ان کو اتنا بے قدر کر دیا گیا ہے کہ جہاں چاہتے ہیں دہشت گرد وہاں پہ وہ نشانہ بناتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. یہ اس وقت کی سچویشن ہے، سیکورٹی کی سچویشن. یہ ہر جگہ پہ، بلوچستان میں بھی یہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہے. اگر آپ باقی بڑے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پہ اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے، جرائم بہت بڑھ گئے ہیں، اور چوریاں ڈکیتی بہت ہو رہی ہیں، گاڑیاں ہو رہی ہیں چوری، گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، اور چور اور ڈاکو جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور ہماری جو فورسز ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو فورسز کے سربراہان ہیں ان کو فرصت ہی نہیں ہے. میں سول اور ملٹری دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، سیاسی انتقام کا، کہ آپ نے سیاسی انتقام لینا ہے. اور ایک سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، جو اپوزیشن جماعت ہے، جس کے سربراہ جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، جس کے سینکڑوں ہزاروں کارکن جیلوں میں ہیں اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، انہیں آپ نے کوئی رعایت نہیں دینی. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد کچھ مناظر بھی آپ کو دکھانے ہیں، تصویری مناظر ویڈیوز کی صورت میں، کہ ہمارے ناجائز حکمران جو ہیں وہ کس طریقے سے رنگ للیاں منا رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس حد تک جو ہے وہ احساس زیان جو ہے ان کا جاتا رہا. آج کی ایک اہم ترین خبر ہے، اور ویسے تو ہمارے ہر روز ہی خبر آتی ہے، کبھی پاک افغان بارڈر پہ دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی پاک ایران بارڈر پہ ہو جاتا ہے، کبھی پاک چائنا پہ ہو جاتا ہے، کبھی پاک انڈیا پہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ہٹ کر دیا جاتا ہے. اور آج بھی ایسا ہی ہوا. یہ خبر ہے کلات سے، اور فورسز کی ایک گاڑی دھماکے سے تباہ ہو گئی. مزید 2 گاڑیاں مسلح افراد کی فائرنگ کی زد میں آئیں. یہ سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہ خبر آئی، اور اس کے بعد سینڈک پروجیکٹ رسد گاڑیوں میں سے ایک کھائی میں گر کر الٹ گئی، جبکہ دیگر نقصانات کے حوالے سے تفصیلات آنا باقی ہیں. یہ خبریں جب آنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اگلی خبر آئی کہ حملہ آوروں کے ایک دستے نے منگچر بازار میں گشت کیا اور فورسز کی ایک گاڑی دھماکے سے تباہ ہو گئی. مزید دھماکے سے مزید 2 گاڑیاں مسلح افراد کی فائرنگ کی زد میں ہیں. تفصیلات آنا باقی ہیں. اس کے بعد پھر جناب یہ تفصیلات بھی آ گئیں، اور پھر یہ خبر ریلیز کرنا پڑی. اور یہ بولان میں فورسز سے جھڑپ میں 3 دہشت گرد ہلاک. کوئٹہ سبی شاہراہ 4 گھنٹے بعد بحال ہوئی. اور بلوچستان کے ضلع بولان میں کوئٹہ سبی شاہراہ پر 2 مقامات پر ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد رات گئے سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. یہ کہا گیا جی ذرائع نے بتایا یہ 3 روزہ مذہبی اجتماع کے بعد گزشتہ روز سبی سے کوئٹہ واپس آنے والی گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت پھنس گئی جب جدید ہتھیاروں سے لیس 2 مسلح گروہوں نے پیر غائب اور آب گم کے مقام پر شاہراہ کو بلاک کر دیا، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا، چیکنگ شروع کر دی. یہ ہے جناب ایک خبر. اس کے بعد اگلی خبر آپ لیں گے، اور وہ ہے کلات سے، اور جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. اب اس خبر کا ایک اور اینگل لیجئے. تانبا لے جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر حملہ، 6 سیکورٹی
اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں معدنیات لے جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر نامعلوم عسکریت پسندوں کے حملے کے نتیجے میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ پیر کی شام کوئٹہ سے تقریباً 110 کلومیٹر دور قلات کی تحصیل منگچر کے بازار میں کوئٹہ کراچی N25 قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ یہ صورتحال موجود ہے جی، اور اسی طریقے سے ہر روز خبر آتی ہے، اور ہر روز خبر آتی ہے، اور وہ خبر جو ہے اس میں ہمارے جوان، ہمارے افسر، ہمارے انٹیلیجنس ادارے کے لوگ، ہماری پولیس، ان کے لوگ شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب اس ساری صورتحال میں ان کے ذمہ داران کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت سچویشن یہ ہے، ہمارے سپہ سالار جو ہیں ان کی ایک آج خبر چلی، اور سپہ سالار جو ہیں وہ آج نظر آئے جناب ایک عدد ہارس اینڈ کیٹل شو میں نظر آئے، اور اس میں وہ ٹک ٹاکر کے ساتھ تھے، اور اس میں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فوٹیج آپ کو نظر آئے گی جی، یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپہ سالار ہیں اور مریم صاحبہ ہیں، اور یہ ایک ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے، اور اس میں یہ مہمان خصوصی ہیں اور انعامات تقسیم کیے۔ اب دوسری جانب ایک اور ویڈیو دیکھیے، اور وہ ویڈیو ہے ہمارے وزیر داخلہ کی، کیونکہ وہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں، پارٹ ٹائم وہ PCB کے چیئرمین ہیں، پارٹ ٹائم وہ خصوصی ایلچی ہیں، پارٹ ٹائم وہ صحافی بھی ہیں، اور ان کا دبئی میں کل آپ نے میچ کا تو حشر دیکھ ہی لیا جو ہوا، پاک انڈیا کا میچ۔ وہ کیا کر رہے ہیں دبئی میں؟ مہنگی ترین گاڑیوں کا قافلہ ہے، اور وہ ہیں، اور وہ گاڑیاں کس کی ہیں، یہ ایک الگ سے سوال اٹھ رہا ہے۔ تو ذرا دیکھیے گا، یہ ہیں جناب، یہ بھی دیکھیے، یہ محسن نقوی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ دبئی میں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، اور سیر سپاٹا ہو رہا ہے، اور جبکہ ملک جو ہے وہ اس وقت جل رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو سپہ سالار کی دکھائی، اور یہ وزیر داخلہ کی فوٹیج ہے جو کہ چل رہی ہے، پیچھے ویڈیو چل رہی ہے، یہ دبئی کی ہے، اور ساتھ ان کے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب ہیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں کام کس کے ہیں، امن و امان اور سیکیورٹی، اور سول سائڈ سے وزیر داخلہ کے ہیں، اور ملٹری سائڈ سے جناب سپہ سالار کے ہیں، اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہارس اینڈ کیٹل شو، کچھ دن پہلے سبز انقلاب آ رہا تھا ٹک ٹاکر کے ساتھ، اور آج ہارس اینڈ کیٹل شو، میلہ مویشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ تھا جی، اور آج وہاں پہ یہ انقلاب آ رہا تھا۔ اور دوسری جانب وزیر داخلہ آپ کو میں نے دکھا دیا کہ وہ کہاں انقلاب لے کر آ رہے ہیں، اور وہ اپنے عللوں تللوں میں مصروف ہیں۔ تو آگے چلیں، ایک اور خبر ہے، اور وہ بھی ذرا دیکھیے گا جی، اور وہ خبر بھی آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور وہ ہے ابھی فوٹیج بھی دیکھ لیجئے گا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری جو کہ سپریم کمانڈر ہیں، اور وہ کہاں تھے آج؟ وہ تھے جی صدر مملکت کو گھوڑوں کی افزائش نسل اور افواج پاکستان کی ضروریات پوری کرنے میں مونا ڈیپو کے کردار پر انہیں بریفنگ دی گئی، اور مونا ڈیپو میں موجود مختلف نسل کے گھوڑوں کے بارے میں انہیں بتایا گیا، اور تقریباً 150 سالہ قدیم ڈیپو ہے یہ۔ مونا ڈیپو میں زیر افزائش مختلف نسل کے گھوڑے بھی دیکھے گئے، اور انہوں نے مونا ڈیپو کے کردار کو سراہا۔ اب اس میں ذرا تھوڑی سی دیکھ لیجئے، فوٹیج بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ یہ ہمارے صدر مملکت ہیں، اس وقت موجود ہیں، اور کمزور ہیں کافی لگ رہے، لیکن وہ اس وقت مونا ڈیپو اور گھوڑیوں کو دیکھ رہے تھے وہ، اور ان کی افزائش نسل اور اس پہ بریفنگ ان کو دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بگی میں ان کو لایا گیا، بگی میں سیر ویر بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مونا پولو کلب بھی وہ گئے، اور یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے جی، اور پھر ان کو مختلف نسلوں کے گھوڑے دکھائے گئے، اور ہو سکتا ہے ان کو کوئی گھوڑا گفٹ بھی کیا گیا ہو، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سپریم کمانڈر سیر کو جائیں اور ان کو کوئی تحفہ نہ ملے، تو ہو سکتا ہے ان کو ملے۔ تو ہمارے مسلح افواج کے جوان جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کو بریف کر رہے ہیں۔ تو
صدر مملکت جو ہیں وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر بھی گھوڑوں پر ہے، کیونکہ وہ خود بھی گھوڑوں کے شوقین ہیں، اور سیاست میں بھی جو گھوڑوں کا کاروبار ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، وہ بھی یہ دو خاندان ہی انہوں نے متعارف کروایا تھا اور وہ آج تک سلسلہ جاری ہے۔ تو معاملہ یہ ہے جناب کہ یہ آپ نے دیکھ لیا، صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف یہ آگ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں، اور صورتحال یہ ہے کہ افغانستان بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، افغان طالبان آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اور ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب یہ جو واقعہ ہوا ہے منگچر والا جی، جو میں نے آپ کو بتایا کلات والا، تو وہ حکام کے مطابق نامعلوم افراد نے منگچر بازار میں نادرا دفتر کے قریب پل کے نیچے IED نصب کر رکھا تھا، اور یہ اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں سے معدنیات لے جانے والی چینی کمپنی کی گاڑیوں کا قافلہ سیکورٹی کے حصار میں گزر رہا تھا۔ تو یہ ہماری بربادی کے قصے ہیں جناب پوری دنیا میں، اور ہم ہیں کہ ہم صرف اور صرف ایک کام کر رہے ہیں تمام۔ یہ آپ کو میں نے سپریم کمانڈر کا بھی بتا دیا، آپ کو میں نے سپہ سالار کا دکھا دیا، آپ کو میں نے وزیر داخلہ کا بتا دیا، اور اس کے نیچے آپ جہاں بھی جائیں گے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستان کیا ہوگا؟ جو انجام گلستان اس وقت ہمارا ہے وہی ہے، اور یہ انہی ناجائز حکمرانوں کی وجہ سے ہے جو اپنا کام نہیں کر رہے بلکہ اپنا کام چھوڑ کر باقی سارے کام کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت ہمارا مملکت خداداد مادر وطن کس حالت میں ہے۔ کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر داخلہ کو اور ہمارے سپہ سالار کو، ہمارے سپریم کمانڈر کو فرصت نہیں ہونی چاہیے اس ایک نقطے سے کہ ہم نے پاکستان میں امن و امان کیسے برقرار رکھنا ہے۔ لیکن امن و امان ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، معیشت ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو ذاتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور ذاتی ایجنڈے کے تحت ہم نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے اور اپنی دکان کو ہے وہ بچانا ہے، اپنے اقتدار کو، اپنے اختیار کو، اپنے عہدے کو، اور ایک دوسرے کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میسج کنوے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو کا میسج ہے دبئی میں جو آپ کو میں نے دکھایا وہ، اور ادھر صدر مملکت جو ہیں وہ مونا ڈپو کے گھوڑے دیکھ رہے ہیں، تو یہ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہم تو ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم جہاں چاہیں گے آئیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم یہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہماری پاور شیئرنگ فارمولا، ایک طرف یہ سین، ایک فریم میں یہ ہوتا ہے، دوسرا فریم یہ ہے، تیسرا فریم یہ ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے معاملات چلتے نہیں ہیں۔ اور اگلی خبر آپ کو دے دوں کہ یہ سارے اتنے حکمران جو ہیں بڑے پریشان ہیں نا جی حکمران، اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور IMF کا تکنیکی مشن $1 ارب کی کلائمیٹ فائنینسنگ پر آج بات کرے گا، اور اس طریقے سے ایک اور وفد آیا ہوا ہے جی عالمی مالیاتی فنڈ IMF کا، اور اس میں اب وہ موسمیاتی تبدیلی کو یہ بیچ رہے ہیں، اور $1 ارب سے زائد کی اضافی فائنینسنگ کی درخواست دی ہوئی ہے، اور $1 ارب لینا چاہ رہے ہیں، اور آئندہ ہفتے کے اوائل میں پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ یہ $1 ارب ان کو ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ جناب دینے والوں سے کہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو وہ دے رہے ہیں کیا وہ اس ملک کے جائز حکمران ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، عدلیہ آزاد نہیں ہوگا، میڈیا آزاد نہیں ہوگا، وہاں پہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنا بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تو جناب فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔